بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، میرے ایک دوست جو کہ میرے آفس کولیگ تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار دیکھو دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں جب نہلانے والے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ یار میرے والد صاحب فوت ہو گیا، انہیں نہلانا ہے، تو وہ کہنے لگا جی 500 روپیہ اور ایک جوڑا پہلے مجھے دیں، اس کے بعد میں انہیں نہلانا شروع کروں گا۔ تو میں نے انہیں کہا یار یہ تو واقعی بڑی آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو کم از کم آپ سے 1000 روپیہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ کپڑوں کا جوڑا۔ تو وہ بڑی حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی والد وہ آپ کے تھے، اس کے نہیں تھے۔ جب آپ اپنے والد کو نہلانے کے قابل نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ جو نہلائے گا وہ تو اس کی اجرت لے گا، کیونکہ اس کا ان کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اکثر روزمرہ آپ کے ساتھ بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب جو کہ خود بھی بڑے ایجڈ تھے، وہ ہمارے ہی علاقے کے ایک صاحب کو غسل دے کر آئے اور وہ میرے ماموں جان کو بتانے لگے کہ راجہ صاحب میں نے فلاں صاحب کو غسل دیا تو بڑی بدبو آ رہی تھی ان سے۔ تو سامعین محترم، اس طرح کی چیزیں کہ جو کہہ لیں کہ بعد میں جانے والے کے لیے یا اس کے جو لاحقین ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب ہم یہ کام کہ جو ہمارے کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ سامعین محترم، گزارش یہی کروں گا کہ کم از کم اپنے بچوں کو جہاں پر دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، تو وہیں پر ان کو دینی تعلیم جو ہے اس سے بھی روشناس کروایا جائے۔ کم از کم ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اتنی تربیت ضرور دینی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں غسل دینے والا کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا بیٹا ہو۔ فرمان بھی یہی ہے کہ غسل آپ کو آپ کے اپنے دیں، تاکہ اگر وہ کوئی خامی دیکھیں تو وہ اس کو چھپا لیں، اور اگر اس میں کوئی اچھائی دیکھیں تو وہ لوگوں میں بیان کریں۔ تو سامعین محترم، اس میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیمات میں اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ہم دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں مرنے کے بعد بھی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارشات کو آپ اہمیت دیں گے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، اخلاقیات اور یہ مسائل ضرور سکھائیں گے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو رخصت ہوتے وقت بھی ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میرے بعد میرے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔